اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ سورہ شعراء آیت 23۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدرداں ہے۔ پچھلے آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے جنت میں گلستان ہے۔ جی، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہاں ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز موجود ہوگی جو وہ چاہتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے فضل کبیر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل۔ جنت کے گلستانوں میں ان کے لیے ما یشاؤون، جو وہ چاہتے ہیں، وہ فضل کبیر ہے ان کے لیے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ بات ہے، یہ فضل کبیر، یہ روضات الجنات، جس آیت کے اوپر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ فرمایا تھا، اور پھر فرمایا یہ روضات جنات ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے۔ صحیح السند حدیث ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے کا ذکر ہے، اس میں فرد اکمل علی بن ابی طالب ہے۔ اس میں بھی یہاں پر دیکھو دو جگہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ، ان دونوں میں علی ہے۔ یہ خصوصی طور پر یہ روضات الجنات کے اوپر علی کا گریہ جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے میرے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے۔ ہم اس آیت کے ذیل میں کچھ مباحث ذکر کریں گے جس سے آگاہ ہونا آپ لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سلمان سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس پر علیہ، ابھی بتاتا ہوں آپ کو علیہ کیا ہے، اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر، احکام الہی لوگوں تک پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا
اللہ کا نبی جس طرح اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اپنے رسول کو بھی لوگوں کے اوپر مہربان بنایا ہے، ان کی نجات کی خواہش ہوتی ہے، یہ اجرت کیا لینا، وہ خود ان کو اپنے ذاتی خواہش ہے، تمنا ہے کہ لوگ گمراہی سے نکل آئے، لوگ نجات حاصل کریں، خواہش ہے۔ ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، کہ تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، ایسا مہربان رسول، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے۔ مومنین کے اوپر اتنا شفیق اور مہربان، اور ان کو نجات دلانے کے لیے احکام کی تبلیغ پر اجرت مانگے، نہیں ہو سکتا، جی نہیں مانگ سکتا رسول اجرت۔ بعض جگہوں پر فرمایا لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے، جان کا خطرہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں، جہنم جا رہے ہیں یہ بندے، جی ان کے ایمان نہ لانے پر جان کھونے کا خطرہ تک اس قدر مہربان ہے۔ وہ کیوں اجرت لے ذاتی، اپنی ذات کے لیے اجرت کیوں لے لوگوں سے، وہ خود اس قدر خواہاں ہے کہ یہ لوگ اس رسالت کے پیغام کو اپنا لیں، اس پر ذاتی اجرت لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں، پھر کیا ہے یہ؟ قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا کوئی اجرت سوائے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے، الا المودۃ فی القربا، قربا کی مودت مانگتا ہوں، قربا کی مودت اپنے لیے مانگتے ہیں، جی یہ قربا کیا ہے، ان کی مودت کر کے کیا کرنا ہے، جی اس میں نجات ہے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، اس لیے مانگتے ہیں، اس میں سعادت ہے اس لیے مانگتے ہیں، جی قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، ہے ایک آیت جو کچھ میں نے اجر مانگا ہے تم سے وہ خود تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے۔ جی اب ہم آتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا کیا نظریات ہیں لوگوں کے، اور خود آیت کیا کہتی ہے۔ اس میں قربا کی تفسیر جو ہے پہلے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، قربا کیا مطلب ہے، قربا، جی قربا کی تفسیر پہلی یہ کی گئی ہے کہ قربا سے مراد رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ رشتہ داری ہے، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، قریش والو اے مشرکو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے تمہارے اور میرے درمیان میں جو قربت ہے، رشتہ داری ہے، اس کے لحاظ رکھو، اس کی محبت کرو، یہ اجرت مانگتا ہوں تم سے، یہ صلہ مانگتا ہوں، کوئی مشرکو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اچھا جی، یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ قربا سے مراد یہ بنتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو،
میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ تم اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ جی یہ دوسری تفسیر۔ جی تیسری تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ قربا سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں سے محبت ہے۔ جی یہ تین تفسیریں۔ ہم ان تفاسیر کو بیان کرنے سے پہلے کہ قربا سے مراد رسول اللہ کی قریش کے ساتھ قرابت داری ہے یا قربا سے مراد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے یا قربا سے مراد رسول کریم کی قریبی رشتہ داروں کی محبت ہے، ان میں سے کون سی بات صحیح ہے، درست ہے، اس میں جانے سے پہلے ہم آیت کے مفردات میں بحث کریں گے۔ آیت کے مفردات کو بیان کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت سے کیا مراد ہے وہ خود بہت سامنے آ جائے گا، بحث کی ضرورت نہیں۔ پہلے مفردات کو سمجھیں۔ مفردات میں سے سب سے پہلے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، کہہ دیجئے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، علیہ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ اس کام پر اجر نہیں مانگتا۔ کس کام پر؟ وہ کام کون سا ہے جس پر رسول اللہ اجر نہیں مانگ رہے ہیں؟ علیہ کیا مطلب علیہ؟ سب سے پوچھتے ہیں، قرآن فہمی کی کوشش کرنے والوں سے، یعنی مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں علیہ اس پر، کس پر اجر نہیں مانگتے؟ وہ کون سی بات ہے جس پر رسول کے لیے حکم ہے کہ کہہ دو اس پر میں اجر نہیں مانگتا؟ کس پر اجر نہیں مانگتا؟ اس سلسلے میں ہم مفسرین کے پاس جاتے ہیں۔ جی تو علیہ کی تفسیر کرتے ہیں، علیہ ما اعطاہ لکم من التبلیغ والبشارت وغیرہ۔ یہ جو تبلیغ میں کرتا ہوں، جو بشارت میں دیتا ہوں، نجات کی بشارت دیتا ہوں، مجھے یہ تفسیر روح المعانی بیضاوی مظہری کے تفاسیر میں ہے۔ تفسیر قرطبی نے کہا ہے علیہ اے علی تبلیغ الرسالہ، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر جلالین ہے، اور تمام مفسرین نے تقریباً یہی کہا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اجر کے اوپر۔ علیہ سے مراد کیا ہے؟ علی تبلیغ الرسالہ۔ الاجر سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا آخرت میں جو ثواب ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، وہ اس کو اجر کہتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اجر اس صلے کو کہتے ہیں جو لینے والے کے فائدے میں ہو، اس کو اجر کہتے ہیں، جبکہ جزا جو ہے وہ ثواب اور عقاب دونوں کے لیے جزا کہتے ہیں۔ جزا، لہذا جزا و عمل ہی، یہ اس کے اپنے کیے دھرے کی جزا ہے، بدلہ ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بدلہ جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے، اجر جو ہے وہ صلہ کہتے ہیں ہم لوگ، صلہ اجر اس کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، احسن عمل کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، یعنی احسن عمل کا اجر ہوا کرتا ہے۔ جی لہٰذا اجر جو ہے وہ صلہ، ثواب اور اچھا نتیجہ دینے کو اجر کہتے ہیں، صلہ کہتے ہیں۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجیے میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی مفاد نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ یہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ طے ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تبلیغ رسالت پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، ٹھیک ہے جی۔ القربہ کس کو کہیں گے پھر آپ؟ ساری بات تو یہاں ہے۔ یہ قربہ جو ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ قرآنی اصطلاحات کے حوالے سے بات کرو، ہاں جی، اپنے مسلکی دلیل نہ دو، قرآنی دلیل دے دو۔ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ کی ساری بات قرآن کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ ہم کو جس طرح آپ نے علیہ اور اجر کا معنی کیا ہے قرآن کے حوالے سے، یہاں قربا کا معنی قرآن کے حوالے سے کرو۔ یہی ہم کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ہم قرآن ہی کے حوالے سے قربا کا معنی کریں گے۔ یہی اب ہم دیکھتے ہیں قرآنی اصطلاح میں قربا کہاں استعمال ہوا ہے، قربا کیا ہے قرآن کے ہاں۔ اور قرآنی اصطلاحات کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی آیت، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ رسول اور مومنین کو یقین نہیں پہنچتا مشرکین کے لیے وہ طلب مغفرت کرے، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قربا، قریبی رشتہ دار، ولو کان ذا قربا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری آیت میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار حاضر ہوں۔ جی، اگر غیر رشتہ دار قریبی ہیں تو اس کے لیے قرینہ ساتھ ہے، یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اولی قربا، اولی قربا، ذا قربا ولو کان ذا قربا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، بغیر کسی قرینے کے اولو القربا، قریبی رشتہ دار۔ اگر یہی لفظ القربا قریبی رشتہ دار کے لیے نہیں، کسی اور رشتے کے لیے استعمال ہوا ہے تو قرینے کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے قرینے کے بغیر القربا کہیں گے تو قریبی رشتہ دار ہی ذہن میں آئیں گے۔ مثلا والجار ذی القربا، یہ قریب ترین پڑوسی، جی یہاں جار کا لفظ جو ہے وہ قرینہ ہے، قربا سے مراد قریب ترین پڑوسی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر آیت پر، پہلی تفسیر۔ اب زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، مسلکی ترجیحات کو ایک طرف رکھ دو، ہم ہوں اور قرآن بس۔ ہم بات کرتے ہیں پہلی تفسیر والوں نے کیا کہا۔ پہلی تفسیر کو زیادہ وہ ملی ہے، یہ پذیرائی ملی ہے پہلی تفسیر کو، کہ اس سے مراد رسول اللہ اور قریش، مشرکین قریش کے درمیان میں جو رشتہ داری ہے وہ مراد ہے، کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ مشرکین سے کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت صلہ نہیں مانگتا سوائے ہمارے درمیان قریبی رشتہ داری کی محبت کے۔ اس کو ہم لیتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ علیہ ہم نے پہلے معنی کیا ہے، علیہ یعنی کس پر؟ تبلیغ رسالت پر۔ رسالت کی تبلیغ کیا ہے؟ مشرکین کے خداؤں کو باطل قرار دینا ہے۔ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں
تم سے تمہارے خداؤں کو باطل قرار دینے پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ یا سبحان اللہ جی علیہ علی تبلیغ رسالہ، تبلیغ رسالت پر صلہ نہیں مانگتا۔ رسالت کیا ہے؟ معبودوں کو باطل قرار دینا، مشرکین کے معبودوں کو باطل قرار دینے پر تم سے شاباش نہیں مانگتا، مرحبا نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا۔ ماشاء اللہ جی، سوائے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو قریبی رشتہ داری ہے اس کے محبت کا صلہ مانگتا ہوں تم سے، یہ صلہ دے دو، یہ اجرت دے دو، یہ اجر ثواب دے دو کہ میں نے تمہارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ جی، کوئی انصاف والا عقل و ضمیر رکھنے والا اس تفسیر کو قبول کرے گا؟ جی ممکن ہے یہ کہ مشرکین سے جو ہے کسی قسم کے صلے کا توقع اور ان کے خلاف رسالہ المآب کی تبلیغ کی اصل جان جو ہے وہ نفی شرک ہے اور مشرکین کے خداؤں کو باطل قرار دینا ہے۔ اصل تبلیغ توحید ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، غیر خدا کی بندگی اور باطل قرار دینا ہے۔ مشرکین کے لیے سب سے گراں ظاہر ہے کہ جو ان کا جو معبود ہے، ان کا معبود ان کے خلاف بات کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رسالہ المآب کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے، بار گراں، کتنا گراں بوجھ ہے۔ پورا معاشرہ ان بتوں کو پوجا کرتے ہیں، معبود قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف بات کرو، انا للہ، بہت مشکل ہے ان کے مقدس ترین چیزوں کے خلاف بات کرنا، کتنا مشکل کام ہے۔ آگ نہیں لگے گی لوگوں کو، وہ لگ بھی گئی جی، کہ ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہو جی، اور پھر اس پر اجرت بھی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، اس تفسیر کو پذیرائی کیوں ملی ہوگی یہ میں نہیں بیان کرتا کیوں تھا ملی، اس لیے یہ نامعقول ترین تفسیر ہے، انتہائی نامعقول، اس کو پذیرائی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آخر انسان ہے، ضمیر ہے، وجدان ہے، کلام عرب سے واقف بھی ہے، ترتیب کلام اور سیاق و سباق بھی معلوم ہے، ظاہر لفظ بھی معلوم ہے، آیت ظہور رکھتی ہے جی، اس سے ہٹ کر کہا کہ جناب میں تمہارے خداؤں کو باطل قرار دیتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا جی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان لوگوں کے لیے یہ آیت جو ہے پڑھنے کا ہم کو حق پہنچتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن تب تدبر نہیں کرتے، اپنے فکر و عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جبکہ یہ بات تو اہل ایمان سے کی جاتی ہے، جن کو ہدایت دی ہے، جن کو نجات دلائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بلایا ہے، بشارت ہے۔ دوسری تفسیر وہ قابل بحث نہیں ہے، چونکہ المودہ فی القربہ کی ترکیب سے قرب الہی مراد لینا نہایت نامربوط ہے۔ فی القربہ قرب الہی وہ ترکیب بنتی ہی نہیں ہے، اس تفسیر میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ پذیرائی بھی نہیں مل، چونکہ یہ تو بات بنتی ہی نہیں ہے۔ زیادہ توجہ پہلی تفسیر کی طرف ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آیت کا مخاطب اہل ایمان ہے، مشرکین نہیں ہے جی، مشرکین سے اجر نہیں مانگا جاتا۔ آیت کا مخاطب جو ہے لا اسألکم،
تم سے، تم کون لوگ ہیں؟ مسلمان جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور عمل صالح بجا لایا۔ دیکھو جی، پیچھے ایمان اور عمل صالح والوں کی بات چل رہی ہے۔ ان لوگ، خطاب مومنین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ طے کرنا ہے خطاب آیت کا جو ہے سباق و سیاق جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا أسألكم آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ہے قرآن میں، اور پھر لا أسألكم، یہ آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ ہے یہ گفتگو۔ یہ سیاق و سباق آیت جو ہے وہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے، یہ ان کے ساتھ خطاب ہے، مشرکین کے ساتھ نہیں ہے۔ مشرکین کے جو ہے وہ اس میں وہ مصداق نہیں ہوتے۔ اور قربا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار نہیں، قریب ترین۔ قربا جو ہے وہ تانیث ہے اقرب کی، اقرب اگر وہ ہے ہوا اقرب اور ہی قربا، المودۃ فی القربہ، قریبی نہیں اس کا ترجمہ، قریبی ترین، یعنی رسالت میں آپ کے ساتھ رشتہ داری میں کوئی فاصلہ نہ ہو، جی قریبی ترین رشتہ دار ہے، اپنے اولاد ہے، اور ان کو ان کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اس تیسری تفسیر کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔